السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں کائنات کے سب سے بڑے بدبخت اور کافر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں۔ جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حماد آفیشل 7۔ تو آج ہم جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ویڈیو فرعون کے بارے میں۔ فرعون کون تھا اور کس کی اولاد تھا اور وہ کیسے فرعون بنا؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ایک لائک کر دیجیے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو۔ جی السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں کائنات کے سب سے بڑے بدبخت اور کافر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں، کہ فرعون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا، اور یہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جانوروں جیسا جاہل بنا دیا، اور پھر کس طرح فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور کس طرح یہ مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان تھا، اور بعض مورخین نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ پیارے دوستوں، فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا، اور اس کی عمر تقریباً 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا، اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور نہ ہی کوئی شخص اور دشمن اس پر غالب آیا۔ 400 سال عمر۔ پیارے دوستوں، اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اور اسی وجہ سے یہود و نصارہ اسے قابوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا، اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان نامی ایک شخص سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں بدبخت کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان دنوں میں شہر کے اندر خربوزے کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں ایک خربوزے والے تاجر کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت تاجر نے ان سے کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ جب یہ مال تم بیچ آؤ گے تو اس کے عوض میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا۔ تو اس وقت تاجر کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر آتا ہوں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ چنانچہ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا، اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا، اور واپس آ کر خربوزے کے مالک یعنی تاجر سے آ کر کہنے لگا کہ یہ کام مجھے پسند نہیں، اور اتنا کہہ کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار کے اندر چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کرنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، اور میں بہت غریب ہوں، اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے، اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت کے اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے، اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون سے سوال کیا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون بولا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی داروغی دے دی جائے، اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر میں شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا، اور باقی رقم اپنے پاس رکھا کروں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ نے فرعون کو مصر کے ایک قبرستان کی داروغی دے دی۔ چنانچہ قبرستان کی داروغی ملتے ہی
فرعون بہت خوش ہوا मुर्गों का اور कारोबार। خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس سال قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ پورے مصر میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ अच्छा, فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثان سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال آنے کے بعد فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کی داروغی لے لی جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے مقربان بادشاہ کو کچھ پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی داروغی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستانوں کی داروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا مال جمع کرواتا، اور فرعون کے اس فعل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا، اور اپنی جہالت کے سبب بادشاہ مصر فرعون کو عزت و مرتبہ دینے لگا۔ چنانچہ اس وقت اتفاقاً اللہ کی رضا سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور کیونکہ اس وقت فرعون بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ چنانچہ اس طرح اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھے اپنا خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام مخلوق کو اپنے ہاتھوں میں لے لو اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کی کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ حامان نے سوچ بچار کے بعد یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام تر مصریوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ درخواست سن کر قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصر کے لوگوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر معاف ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے بھی ہم نے سرکار عالی میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کا یہ اعلان سن کر مصر کی عوام بہت خوش ہوئی، اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی، اور چند روز میں مصر کا بادشاہ قضائے الہی سے وفات پا گیا۔ چنانچہ اس وقت کے مرنے والے بادشاہ کا کوئی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے دن مصر کے تمام تر عالم فاضل، قاضی، مفتی، امراء و غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے، اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر بے سروپا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا 3 برس کا پیسہ اپنے پاس سے خزانے میں جمع کروایا تھا۔ اسی لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے، اور فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے فرعون کو مصر کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔
اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت خیال رکھے گا، اور اس طرح فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا۔ تو اس نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ مجھے مصر کے تمام تر لوگ اپنا خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون ملعون کو مشورہ دیا کہ مصر کے اندر یہ حکم جاری کیا جائے کہ جتنے بھی مصر کے اندر علماء اور فضلہ دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ تمام دین کی تدریس کو ختم کر دے، تاکہ آہستہ آہستہ یہ لوگ دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بالکل بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین اور دنیا کی تعلیم سے بالکل بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر دین اور تدریس کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا۔ اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ مصر میں کوئی بھی شخص درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور فرعون کے اس حکم سے مصر کے لوگوں نے قتل کا سن کر دین و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا، اور اس طرح مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح دین و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ ذوالجلال کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے چال چلی اور حکم جاری کیا کہ مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی، اور اس طرح یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور یہ الفاظ مصر کے لوگوں کے کانوں تک پہنچائے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ملتا ہے کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا اور سب سے بلند اور بڑا۔ پیارے دوستوں، اس طرح کئی سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے، اور جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ اس طرح فرعون کا یہ حکم ملتے ہی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم ایک واحد قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور بقایا لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے، اور اس وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی، اور اسی طرح فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے بھاری بھرکم کام کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دوستو، تو یہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو فرعون کے بارے میں کیا آپ نے جانا اور کیسے وہ فرعون بنا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔